محمد ہمارے. مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں. محنت ہو جائے گی، ایک مہینہ بچے گا تو وہ جو بھی اس وقت مشورہ ہوگا کہ یہ ایک مہینہ کہاں لگانا ہے، اجتماع سے رخ اس کا مل جائے گا اور کیا تقاضے ہیں، جماعتیں باقی ہے نکالنا ہے تو اس حساب سے وہ ایک مہینہ پورا کر لے گی جماعتیں. اور باقی جو محنت کریں گے تو اجتماع سے ہر مسجد سے 4 مہینے کی ایک جماعت، چلے کی 2 جماعت، سب ٹارگیٹ اب تک کو ملا ہوا ہے، بیرون کی، مستورات کی اور عشرے کی، یہ سب کی تکمیل جو ہے یہ جماعتیں نکلے گی تو دھکا دے گی. کرنا تو مسجد والوں کو ہے لیکن یہ پہلے کی محنت سے جان پڑ جائے گی اجتماع میں اور وہ ضروری ہے. پھر یہ اجتماع سے مقصود چیزیں وہ قابو میں آئے گی تو اس کے لیے تھوڑا سا متوجہ ہو جائے اور اس تعلق سے، خروج کے تعلق سے سن کر پھر اپنے عزائم بتائیں کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے کی جماعت 10 اکتوبر سے بھی اور اجتماع سے بھی نکالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام بزرگ و دوستوں، جان اور مال وقت یہ ہر مسلمان کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس کا سب سے بڑا مصرف احیاء دین اور اقامت دین ہے. جان و مال زندگی اللہ کے دین کو زندہ کرنے پر لگی. اگر جان و مال زندگی صرف ضرورتوں پہ لگ رہا ہے تو ضرورت تو پوری ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ پورا نہیں ہوگا. اگر خواہشات پہ لگ رہا ہے، جان و مال زندگی خواہشات پہ لگ رہا ہے تو خواہشات پوری کرنے والے تو حق سے محروم ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک تعالی حق کے آنے کے سارے راستے بذات خود بند کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی زندگیاں خواہشات پہ لگتی ہیں. قرآن شریف کی آیت افرأیت من اتخذ الہہ ہوا اضلہ اللہ علی علم، جن کی زندگیوں کا مقصود اپنی خواہشات ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو علم کے باوجود گمراہ کر دیتے ہیں. وہ ختم علی سمعہ، ان کے کانوں پہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں. وقلبی، ان کے دلوں پہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں. وجعل علی بصرہ غشاوہ، ان کی آنکھوں پہ اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتے ہیں. حق کے آنے کے سارے راستے بند ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ خود پوچھتے ہیں فَمَن يَهْدِي مِن بَعْدِ اللَّهِ، بتاؤ ان کو ہدایت کون دے گا؟ جان و مال زندگی اگر خواہشات پہ لگ رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ حق سے محروم کر دیتے ہیں. اور اگر جان و مال زندگی دنیا کی ترقی پہ لگ رہا ہے، دنیا میں آگے بڑھے، دنیا میں آگے بڑھے، تو جتنا دنیا میں ترقی ہوگی اتنا اللہ کی ذات عالی سے دوری ہوگی. جتنا دنیا کے اندر سہولت ہوگی آخرت میں اتنی مشقت ہوگی. اور جب تک جان و مال زندگی کا مقصود دنیا میں ترقی ہے، ایسا شخص جب تک دنیا میں زندہ رہے گا ہر سیکنڈ اللہ کے غضب میں مبتلا رہے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد سے محروم رہے گا. تو نہ خواہشات ہمارے جان و مال کا مقصود ہے، مصرف ہے، اور نہ حاجتیں ہماری جان و مال زندگی کا مصرف ہے، اور نہ دنیا ہماری جان و مال کا مصرف ہے. ہماری جان و مال کا سب سے بڑا مصرف اللہ کا دین ہے. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے صحابہ کو نقل حرکت میں رکھا. پہلے دن سے مدینہ منورہ پہنچتے ہی آپ نے صحابہ کو نقل حرکت میں رکھا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کمال ایمان اور انتشار ہدایت، 2 بات پہ غور کرنا، کمال ہدایت کو اور کمال ایمان کو اور انتشار ہدایت کو نقل حرکت کے ساتھ ایسا لازمی کیا ہے کہ اگر خروج نہیں ہے، نقل حرکت نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہوگا. خروج اور نقل حرکت نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہوگا. مکی زندگی کے 13 سال علامہ ابن قیم نے لکھا ہے، انفرادی دعوت بھی ہے، تعلیم و تعلم بھی ہے، صبر و تحمل بھی ہے، حسن اخلاق بھی ہے اور عبادات بھی ہے، لیکن خروج نہیں ہے.
تو مکی زندگی کے 13 سال میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بھی صحابہ کو یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب نہیں کیا. ارے بات پہ غور تو کرو، کیسی عجیب بات مولانا یوسف صاحب کی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. مکی زندگی کے 13 سال میں اللہ نے صحابہ کو کس سے مخاطب کیا ہے؟ یا ایھا الناس، او لوگو او لوگو او لوگو. 13 سال کی محنت جو خروج کے بغیر ہوئی ہے، صرف 2 جماعتیں روانہ ہوئی ہے، عمومی خروج نہیں ہوا ہے. تو خروج کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے 13 سال کی مکی زندگی کی محنت کے باوجود صحابہ کو کس سے مخاطب کیا ہے؟ یا ایھا الناس سے مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب نہیں کیا. جب مدینہ منورہ آئے ہیں اور نقل حرکت ہوئی ہے، اب اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب کیا. تو کمال ایمان نقل حرکت کے بغیر نہیں ہوگا. اگر خروج نہیں ہے، نقل حرکت نہیں ہے، تو ایمان کامل نہیں ہوگا. دوسری بات ہے پیارے بھائیوں، اگر نقل حرکت اور خروج نہیں ہے تو ہدایت نہیں پھیلے گی. عوام کا ہدایت پر آنا تو بہت بڑی بات ہے، ہمارا بھی ہدایت پہ باقی رہنا مشکل ہو جائے گا اگر نقل حرکت اور خروج نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، دیکھو 2 زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک مکی زندگی ایک مدنی زندگی. مکی زندگی 13 سال کی ہے، مکی زندگی 13 سال کی ہے، ساری محنتیں ہیں، خروج نہیں ہے. 13 سال کی مکی زندگی میں ایمان قبول کرنے والے کتنے ہیں؟ صرف 150. 13 سال کی مکی زندگی میں اس سے آگے تعداد ثابت ہی نہیں ہے. 13 سال کی مکی زندگی میں ایمان قبول کرنے والے 150. آئے مدینہ منورہ، مدنی زندگی میں اللہ کے نبی نے خروج خوب کرایا ہے. 10 سال کی مدینہ کی زندگی ہے، 10 سال کی مدنی زندگی میں اللہ کے نبی نے 150 مرتبہ صحابہ کو اللہ کے راستے میں نکالا. 10 سال کی مدینہ کی زندگی میں 150 مرتبہ. اب فرق دیکھیے، 13 سال کی مکی زندگی میں 150 ہدایت قبول کرنے والے، 10 سال کی مدینہ کی زندگی میں 5 لاکھ ہدایت قبول کرنے والے. ایسا واضح فرق. کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے 1.5 سال میں 10 سال میں 150 مرتبہ خروج صحابہ کا کرایا. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، کام کرنے والے ہر ساتھی کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ عمومی خروج میں نہیں ہے، سالانہ ماہانہ خروج کا اہتمام نہیں ہے، تو وہ دعوت میں ہے ہی نہیں. دھوکہ لگا ہے لوگ. مقامی سارے اعمال کے ساتھ اگر خروج نہیں ہو رہا ہے تو وہ دعوت میں ہے ہی. دنیا کے اندر دین کو زندہ کرنے کی جتنی محنتیں ہو رہی ہے، ان تمام محنت سے دعوت کا امتیاز اور ان تمام محنت سے دعوت کا جو بنیادی فرق ہے وہ صرف خروج سے. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے ساری دنیا کی محنتوں کا جائزہ لیا، دعوت تبلیغ کی جو محنت کے ذریعے اللہ نے عمومی ہدایت کا فیصلہ کیا ہے، اس کی چند بنیادیں بتائیے. پہلی بات، اپنی جان اپنا مال ہے. اپنی جان اپنا مال. دوسری بات، اس محنت میں نقل حرکت ہے، اپنے ماحول کو چھوڑنا ہے. ماحول چھوڑے بغیر فساد ختم ہی نہیں ہوتا. ماحول چھوڑے بغیر فساد ختم نہیں ہوتا ہے. جو مرغی ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے اور مختلف قسم کی چیزیں کھاتی رہتی ہے، اس مرغی کا کھانا مکروہ ہوتا ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی کراہت ختم کرنے کے لیے، اس کے فساد کو دور کرنے کے لیے اس کا ماحول بدلا جاتا ہے اور پاکیزہ ماحول میں رکھا جاتا ہے. جب تک پاکیزہ ماحول میں وہ مرغی ایک مدت تک اپنے آپ کو ہم نہ جما کے رکھے، وہ مرغی کھانے کے قابل نہیں ہوتی ہے. مسلمان جب تک گناہ کا ماحول نہیں چھوڑے گا، اللہ کے اطاعت کے قابل کیسے ہوگا؟ جب مرغی کھانے کے قابل نہیں ہوتی ہے، پاکیزہ ماحول کے بغیر مسلمان جب تک اس ماحول کو چھوڑ کر فرشتوں والے ماحول میں اور اللہ کے راستے میں نہیں نکلے گا، وہ اللہ کے اطاعت کے قابل کیسے ہوگا؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، 2 قسم کی ظلمتیں جو مسلمان کو اللہ کے اطاعت و بندگی سے روک رہی ہے اور دین میں کمال پیدا نہیں ہو رہا ہے. 2 قسم کی ظلمتیں ہیں. ایک ظلمت، دلوں میں اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین موجود ہے. جب تک یہ ظلمت باقی رہے گی، مسلمان اللہ کے دین میں کامل نہیں ہوگا. دوسری ظلمت، اپنے ماحول میں رہنا. اپنے ماحول میں اتنا گناہ و نافرمانی ہو رہا ہے، نافرمانی اور گناہ کے ماحول میں رہنے والا اللہ کے اطاعت و بندگی پہ کیسے آئے گا؟ دیکھو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک مسلمان کا
ایک جھوٹی بات، ایک مثال، کسی ایسے آدمی نے گھر پہ آیا کر پوچھا بچے سے کہ آپ کے والد صاحب گھر پر آئے؟ آپ نے بیٹے سے یہ کہہ دیا کہ کہہ تو نہیں ہے، حالانکہ آپ گھر پر موجود ہے۔ ایک جھوٹی بات کی وجہ سے 1 میل کی فضا اتنی متاثر ہو جاتی ہے کہ فرشتہ وہاں رہ نہیں سکتے۔ ایک جھوٹی بات کی وجہ سے 1 میل کی فضا اتنی متاثر ہو جاتی ہے، فرشتہ وہاں رہ نہیں سکتا ہے۔ آپ بتاؤ ہمارے ماحول میں اس قدر نافرمانی اور گناہ ہو رہے ہیں، اس ماحول میں کتنی گندگی ہوئی ہوگی۔ اس گندگی والے ماحول کے اندر مسلمان اللہ کے دین پہ کیسے باقی رہ سکتے ہیں؟ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنی جان و مال کو لے کے اللہ کے راستے میں چلے پھرے، اور اس میں یہ مجمع سب سے بڑی بنیاد ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس بات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس ساتھی کو اللہ نے کام کی سمجھ دی ہے اور دعوت میں لگنے کا موقع عطا فرمایا ہے، اور امت کے ارتداد اور بے دینی کے حالات کو سن کر پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں نہ نکلے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ میں آپ سے سچی عرض کر رہا ہوں، جتنے حالات میں ہم لوگ مبتلا ہیں نا، وہ سب خروج کے چھوڑنے کی وجہ سے، سالہ سال کا خروج چھوٹا ہوا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے تھے، 1 دن کے لیے یہ کہہ دیا، 1 سال کا خروج نہیں، 1 دن کے لیے کہہ دیا کہ آج نہیں کل جاؤں گا۔ حضرت فرماتے تھے تمہارے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو کعب ابن مالک کے ساتھ ہوگا، وہ ساری تنبیہ تمہارے ساتھ ہوگی جو کعب ابن مالک کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہمارا یہ مجمع جس کو اللہ نے کام کی سمجھ دی ہے، ہم اصل ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم اپنی جان و مال کو لے کے اللہ کے راستے میں نہیں نکلے تو 2 نقصان ہو۔ ایک نقصان اپنی ذات میں دین کی کمی کا، دوسرا نقصان پوری امت میں جتنا ارتداد پھیل رہا ہے ہم ذمہ دار ہیں۔ 4 وجہ سے امت میں ارتداد آ رہا ہے، فرصت کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، اور ذمہ دار ساتھیوں کا اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کی وجہ سے۔ ہم ذمہ دار ہیں، پوری دنیا میں جتنا ارتداد پھیل رہا ہے، جتنی بے دینی پھیل رہی ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور دوستوں بزرگوں، اگلی بات یہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت ڈرتے ہوئے بات عرض کر رہے ہیں، اگر خروج کا اہتمام نہیں ہے تو میں آپ سے کیا عرض کروں، ہمارا خروج بند ہوگا، ہمارا دین نسلوں میں منتقل ہونا بند ہو جائے گا۔ اگر ہمارا خروج نہیں ہو رہا ہے تو ہمارا دین نسلوں میں منتقل ہونا بند ہو جائے گا۔ آپ صحابہ کی اولادوں کے تعلق سے دیکھیں، جب صحابہ کی اولاد نقل حرکت سے دور ہو گئی اور دعوت کی محنت سے دور ہو گئی، صحابہ کی اولادیں حرام خانوں میں، اللہ حفاظت فرمائے، اور حرام بیچنے میں مبتلا ہے۔ 3 سال کی جماعت برازیل کام کر کے واپس آئی ہے۔ اتنے خاندان عرب کے، سعودیہ کے، لبنان کے، جن کے نسب صحابہ سے ملتے ہیں، وہ سب کے سب حرام جانور کے کھانے میں اور اس کے بیچنے میں اور اس کی تجارت میں اور اس کی پرورش کے اندر مبتلا ہیں۔ آگے چل کے دیکھیں گے تو نسب صحابہ سے مل رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ نقل حرکت چھوڑ گئی۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، جان نماز زندگی کا سب سے بڑا مصرف اللہ کا دین ہے۔ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے دین پہ جتنا لگائیں گے اتنا اللہ تبارک تعالیٰ کا راضی ہونا اور اللہ کے خوشی کا سبب بنے گا۔ اور جب اللہ پاک راضی اور خوش ہو جائیں گے تو دنیا آخرت میں اللہ پاک نوازیں گے۔ ایک بات آپ سے کرنے آپ لوگوں سے، کبھی یہ مت سمجھنا کہ نقل حرکت اور خروج کی وجہ سے ہماری روزی روٹی میں کمی آ جائے گی، کبھی یہ مت سمجھنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں دعوت کی محنت، عجیب جملہ ہے، حضرت علی فرماتے ہیں دعوت کی محنت روزی کم نہیں کرتی ہے، بلکہ دعوت کی قربانیاں روزی کے وہ راستے کھولتی ہے جن کی خبر عوام الناس کو بھی نہیں ہوتی۔ دعوت کی محنت روزی کم نہیں کرتی ہے، بلکہ رزق کے وہ دروازے کھولتی ہے جس کی خبر عوام الناس کو نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تقاضے خروج کے ڈالے صحابہ پر، صحابہ ان سارے تقاضوں کو پورے کرتے چلے گئے۔ سب سے بڑے فقر کے اندر مبتلا صحابی سب سے بڑے مالدار بن گئے۔
حضرت علی فرماتے ایک وقت میرا ہے، میں بھوکا ہوں، بیوی بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں، گھر والے بھوکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک میرے بچوں کے منہ میں داخل کر کے میرے بچے اللہ کے نبی کی زبان چوستے چوستے سو جایا کرتے، میرے غربت اور فقر کا یہ عالم تھا، لیکن اللہ کے راستے میں چلتے پھرتے رہے۔ کہا کہ اب مجھے اللہ نے اتنا مال دیا ہے، میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہوں سالانہ 40,000 سونے کے سکے، 40واں حصہ 40,000 سونے کے سکے، تو کل مال کتنا ہو؟ اس لیے بھائی جان امان زندگی اللہ کے دین کی امانت، جتنا اس کو اللہ کے دین پہ لگائیں گے اتنا اللہ تبارک تعالیٰ کے راضی ہونے کا سبب بنے گا، اور پھر اللہ پاک دنیا آخرت میں نوازیں گے۔ اور اگر نہیں ہوگا، اپنی جان امان زندگی اللہ کے دین سے بچائیں گے تو اللہ بھی بے نیاز ہے اور اللہ کا دین بھی بے نیاز ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے، بس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حفاظت فرمائے، حضرت فرماتے تھے جس مسلمان کے دل میں دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے اور امت کے مرتد ہونے کا غم نہیں ہے، جس مسلمان کے دل میں دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے اور امت کے مرتد ہونے کا غم نہیں ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ حفاظت فرمائے، حضرت فرماتے تھے بدترین موت مرے گا، اللہ حفاظت فرمائے، بدترین موت مرے گا۔ اور دوسری بات فرماتے تھے کالا چہرے والا ہو کر حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا، اور تیسری بات فرماتے تھے نبی کی زیارت سے محروم ہو جائے گا اگر دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جتنے غیر متحرک ساتھی غیر متحرک ہوئے، جتنے متحرک ساتھی غیر متحرک ہوئے، اور جتنے ساتھی سالانہ ماہانہ خروج کر کے کام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عام سے عام ممبر سے اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کے وعیدوں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں نہ نکلنے کی اور تاخیر کرنے کے وعیدوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں عام سے عام ممبر سے اللہ کے راستے میں نہ نکلنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ذرا سا یہ حال ہے قرضے کا، بیماری کا اور بچی کا نکاح ہے، ذرا سا یہ حال ختم ہو جائے پھر انشاءاللہ اس کے بعد وقت تو لگا لیں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس حال کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کی وجہ سے پہلے سے زیادہ برا حال آئے گا۔ اللہ کے راستے میں نہ نکلنا حالات کی وجہ سے ہم اپنے حالات کو حل نہیں کر رہے ہیں بلکہ پہلے سے زیادہ برے حال کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس لیے بھائی یہ سارا مجموعہ، اور دیکھو چلے کی تشکیلیں، چلے کی تشکیلیں بند کریں ہم، نہ چلے کی کوئی تشکیل ہے اور نہ چلے کا کوئی مطالبہ ہے۔ ہاں قبول کر لیتے، قبول کر لیں گے ہم، قبول تو اس کا بھی کریں گے جو 1 گھنٹہ دے دے گا، لیکن چلے کی تشکیل نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہ بات کہی جا رہی ہے 4 مہینے سے کم کی تشکیل نہ ہونے، اور حضرت پچھلے 6 ماہ میں کہنے لگے پوری دنیا کو، کہ میں پوری دنیا کو سامنے رکھ کے عرض کر رہا ہوں کہ چلے کی تشکیلیں بند کریں۔ اتنی صلاحت ممانعت کے بعد اب میں عرض کرتا ہوں میں چلوں کی تشکیل کرنا خیانت ہے، اتنی صلاحت ممانعت کی جا رہی ہے۔ عام سے عام مسلمان کی 4 مہینے کی تشکیل کی جائے۔ آپ کہتے ہیں کیا انتظام کہاں سے ہوگا؟ آپ بتاؤ، غریب سے غریب آدمی گھر میں نکاح ہو جائے لاکھوں روپیہ خرچہ کرتے ہیں، بچے کو باہر کہیں پڑھائی بھیجنا ہو لاکھوں روپیہ خرچہ کرتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی بیماری کوئی تکلیف کوئی پریشانی آ جائے لاکھوں روپیہ خرچہ کرتا ہے۔ جب بشری حاجات پر اور اپنی چاہتوں پر لوگ لاکھوں روپیہ خرچہ کر سکتے ہیں، جب دین کے مٹنے کا درد غم اور اپنی ذمہ داری کے احساس دل کے اندر پیدا ہوگا تو لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین پہ کتنا جان و مال لگائیں۔ بیرون ممالک والے جان و مال لگا رہے ہیں، ہمارا یہ عملہ اگر یہ دل پہ طے کر لے کہ ہم سب کو اپنی 4 مہینے کی جماعت بنانا ہے اور پورے عالم میں لے کر چلنا ہے۔ بس آخر کی 2 بات عرض کرو، اگر 4 مہینے کی تشکیلوں کا مطالبہ نہیں کریں گے، جس سطح پر ہے اس سطح پر باقی نہیں رہیں گے۔ پوری دنیا میں عام دستور ہے کہ اگر موجودہ سطح پہ باقی رکھنا ہے تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ اگلی سطح پہ ڈھکیل، جس کو اگلی سطح پہ نہیں ڈھکیلو گے وہ پچھلی سطح پہ باقی نہیں رہے گا۔ اگر اپنے مجمع کی ہم سب کی اپنی 4 مہینے کی تشکیل نہیں کر رہی ہیں تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم موجودہ سطح پہ باقی نہیں رہیں گے۔ اور اگر اپنے عملے کی 4 مہینے کی تشکیل نہیں ہو رہی ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ حضرت کا جملہ سنیں، حضرت فرماتے ہیں عملہ تمہارا ہوگا، استعمال باطل کرے گا، لیبل تمہارا لگا ہوگا اور استعمال باطل کرے گا۔
اس لیے بھائی یہ بہترین عنوان ہے، اللہ نے ہم سب کو موقع دیا ہے، یہ عنوان ہے۔ اپنی ذات کو بنیاد بنا کر اگر تشکیلیں کریں گے تو کرنا آسان ہوگا، اپنی ذات کو بنیاد بنا کر۔ فضل کریم بھائی سے پوچھا گیا کہ آپ کے ہر بیان سے نقد جماعت کیسے بنتی ہے؟ کہنے لگے جس جماعت کی میں تشکیل کرتا ہوں نیت کر لیتا ہوں کہ مشورے سے جماعت مجھے لے کر جائے، میں تیار ہوتا ہوں میں تو اللہ پاک اندر کی آمادگی پر دوسروں کو تیار کر دیتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنے آپ کو تیار نہ کریں میرے دوستوں بزرگوں تو ہماری تشکیل پہ دوسرے کیسے تیار ہوں؟ اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی شان دیکھو، یعنی ہم تھوڑا سا پیچھے ہو رہی ہیں، اللہ نے علماء کو کھڑا کر دیا پہلے سال کے لیے، دوسرے سال کے لیے، تیسرے سال کے لیے، اتنی جماعتیں پوری دنیا کے اندر پھر رہی ہے علماء کرام کی۔ یہ وقت ہے پیارے بھائیوں ہمارا یہ سارا عملہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر اور اپنی ذمہ داری کا احساس دل میں رکھ کر اور ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہمت کر کے فرمائیں 4 مہینے کے لیے تاریخ طے ہے مشورے سے، 4 مہینے کے لیے فردن بھی بتائیں، انفرادن بھی بتائیں اور پوری جماعت بتائیں، ہلکے کے اعتبار سے نہیں۔ حضرت فرماتے جو تقاضا ہلکے پہ ڈالو گے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اب تو نظام الدین سے مطالبہ ہو رہا ہے مسجد کے سطح پہ نہیں، خاندان کے سطح پہ۔ ایک مسجد کے اطراف میں کتنے خاندان ہیں؟ 50 خاندان ہیں، ایک خاندان کی جماعت بتاؤ، ایک گھر کی جماعت بتاؤ۔ کم سے کم اخیر درجے میں اتنا ہو جائے کہ مسجدوں کے اعتبار سے اپنی مکمل جماعتیں 4 مہینے کی فرمائیں، کریں انشاءاللہ۔ اب کھڑے ہو کے بتاؤ، شروع کریں جلدی سے۔ جی عمر فاروق مسجد سے، اللہ کو واہ جی واہ، دیکھو یہ واقعی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ایسے ذمہ دار ہونا چاہیے۔ ایسا آپ نے کہا میں تیار ہوں، 4 مہینہ نقد، عمر فاروق مسجد سے پوری جماعت، واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ بھائی صفوان جی مکمل جماعت ہے ماشاءاللہ، محمدی سے مکمل جماعت، مسعود بھائی آپ کا نام تو بتاؤ، ہاں منیب بھائی انوار مصطفیٰ کی مکمل جماعت، جی کیا نام؟ سہیر بھائی حاجی عتیق کی مکمل جماعت ہے ماشاءاللہ۔ جائے کھڑے 4 مہینے کی ایک جماعت، حاجی صاحب اللہ قبول فرمائے۔